انٹلیکچوئلز ڈسکشن کا آنا, اس سماج کا مکالمہ زندہ کرنا, اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو آج جو ہماری نشست ہے اس میں تھوڑا سا میری کوشش ہوگی سر ہٹ کے تھوڑا سا کچھ چیزیں ڈسکس کریں. سر آپ کے فلسفے پہ میں کرٹک تنقید کرنے, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں تو میں جانتے ہوئے ایک جاننا ہوتا ہے جی, میں جانتا ہوں آپ پولیس آفیسر ہیں, میں جانتا ہوں آپ CSS کے ٹاپر ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ میرے گاؤں سے بہت دور نہیں آپ کا بھی گاؤں, ایک یہ جاننا ایک جاننا ہوتا ہے. اصل میں جاننا وہ ہوتا ہے جو فکری طور پہ جاننا ہوتا ہے. کسی کو آپ انٹلیکچولی جانتے ہیں, اس کے جس طرح اقبال کا شعر پکڑا جاتا ہے. آج اقبال کا دن تھا تو کسی نے غلط شعر کہیں کوٹ کیا, تو میں نے آج ہی اسے سوشل میڈیا پہ کہا اقبال کا شعر نہیں ہے. تو بندے کی فکر اس کی پہچان ہوتی ہے, تو آپ کی فکر جو ہے میں اس سے واقف ہوں. آپ کا کہنا یہ ہے سر کہ زیادہ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے اور یہ میرے ساتھ 180 الٹا ہے. میں کہتا ہوں کہ بندے کو پروڈکٹیو ہونا چاہیے, پلانر ہونا چاہیے, ایک اسٹریٹجیز بنانی چاہیے, گولز بنانے چاہیے, اور زندگی کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے چلنا چاہیے. مطلب اس میں کچھ چیزیں ہماری مشترکہ ہیں, لیکن آپ پلاننگ کو نہیں اتنا مانتے. آپ کہتے ہیں نہیں پلاننگ نہیں, ایک خود ہوا ڈیسائیڈ کرتی ہے, لے کر چلتی. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مشکل اور چیلنجنگ سا سوال کیا. پہلے تو میں گفتگو کے بارے میں بات کروں. میں پڑھا تھا گریکس کے بارے میں, اور گریکس جو ہیں یونانی, میں آپ کو پتہ بڑے سارے الٹے سیدھے مضمون پڑھتا ہوں, لیکن تاریخ مجھے ذرا زیادہ شوق. مجھے پتہ چلا, میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح دیکھا کہ ڈسکورس اور ڈیبیٹ اور ڈائلاگ میں جو باریک باریک فرق ہے وہ کیا ہے. ایک چیز وہ ہے جس سے بحث برائے بحث کہا جائے گا, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں سوچ کے آیا ہوں وہ میں سوچ کے آیا ہوں, جو آپ سوچ کے آئے ہیں وہ آپ سوچ کے آئے ہیں, اور یہ ہم نے آج جیت کے جانا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کی بات اس طرح کو سننی ہے کہ ٹائم پاس ہو جائے, ورنہ میں نے غور کرنی. لیکن اس سے زیادہ جو بہترین بحث وہ ہے جس میں جو بحث کے شریک لوگ ہیں یا مناظرے کے یا مکالمے کے, کہ وہ کوئی پری کنسیوڈ چیز نہ لے کے بیٹھیں, اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں اور ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں. بالکل. وہ جو پروڈکٹ ہے نا, وہ پروڈکٹ وہ ہے جو ان بائسڈ ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہا ہے ایک لاجک کے تحت. تو یہ جو ہمارا مکالمہ ہے یہ ایک ڈسکورس, میں اس کو کہوں گا کہ اس میں سے نہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیا سوال کرنا ہے, نہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا سوال کرنا ہے, اور نہ ہی میری کوئی ایسی رائے ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے, نہ آپ کی ایسی رائے ہے. تو ہو سکتا ہے آپ مان لیجیے, ہو سکتا ہے میں مان لی. تو یہ ایک ہم پرسنلی تو لوگوں کے لیے تو پتہ نہیں کتنی پروڈکٹیو ہے, لیکن ہمارا خیال ہے ہمارے اپنے لیے تو بہت پروڈکٹیو ہے. تو وہ چونکہ اب دور ہے ذرائع ابلاغ کا, تو ہم نے کہا کہ اس کو نشر بھی کیا جائے. لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا شکریہ. اب بات آتے ہیں سوال کی طرف. دیکھیے, پلاننگ کنونشنل وزڈم تو یہی کہے گی کہ پلان کرو. جو ہماری نیچر ہے اس کا جو انتظام ہے وہ بھی پلاننگ کو ہی انکریج کرتا ہے. نیچر کا جو سب سے جو پرانا کام ہے وہ زراعت ہے. جو سب سے پرانی ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہ زراعت ہی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سالوں سے. اور زراعت کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اگانا کیا ہے, آپ یہ سوچیں فصل تیار کرنی ہے, آپ یہ سوچیں میں نے کاشتکاری بیج بونا ہے, اور یہ سوچیں کہ جو چیز میں پیدا کر رہا ہوں اس کی مارکیٹ بھی ہے یا نہیں. تو یہ تو پلاننگ آپ کے جبلت میں ہے. جس چیز کو میں کہتا ہوں وہ بنیادی طور پہ ہے اوور پلاننگ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ دوسری بنیادی طور پہ ہے کہ آپ لائف کی جو کمپلیکسٹی ہے نا اس کو اپنی مرضی سے سمپلیفائی کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو لائف کی کمپلیکسٹی ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. کمپلیکسٹی کو میں ڈیفائن کرتا ہوں پیچیدگی کو, کہ دیکھیں 4-5 آپ کے کام ہیں, روزگار, رشتہ داریاں, مذہب یا روحانیت, دوست, حکومت کے ساتھ, یہ ساری شخصیت کے رخ ہیں. اب اس کو کون سمجھے؟ تو جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو گویا پلاننگ کے نام پہ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اپنی شیپ دے دیتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے. وہ شیپ بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ ریالٹی کو کیپچر کر رہی ہو. ٹھیک ہو, کیونکہ آپ کی جو سوچ, ظاہر ہے ایک انسان کی سوچ تو محدود ہے. تو میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اوور پلان کرتے ہیں اور انڈر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور پلان کرتے ہیں اور وہ جو زیادہ تر ان کے جو پلان ہیں نا وہ ان کی وشز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. پلان اور ٹارگیٹ جو ہے اور خواب میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلان ایک بیسیکلی ایکشن آئٹم ہے. ٹھیک ہے. پلان تو ایکشن آئٹمس کی لسٹ ہے نا, یہ میرا پلان ہے. آن دی ادر ہینڈ میں نے یہ بن جانا ہے, ڈاکٹر بن جانا ہے, میرا پلان بھائی ڈاکٹر آپ نے بن جانا ہے, تو آپ کا ایکشن آئٹم اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کرنا کیا, آپ نے کرنا کیا. تو اس وجہ سے آن دی ادر ہینڈ میں کیا کہتا ہوں اپنے طرف سے جو میں نے تجربہ کیا ہے, وہ تجربہ یہ کیا ہے کہ آپ جب ایک ماحول میں ہے نا, تو اس ماحول میں آپ اپنی انرجیز کو میکسیمائز کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس ماحول میں ہے اس میں انرجیز کو میکسیمائز کریں. اچھا, اگر آپ اس ماحول میں یا انیشیل جو آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہے, دیکھیں پلان کا کیا مطلب ہے, پلان کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے سامنے دیوار ہے, تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یار اس دیوار کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک لان ہے. ابھی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے, مستقبل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ یہ چھوڑیں گے دیوار کے پیچھے کیا ہے, آپ اس دیوار میں سراغ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیں, کیونکہ آپ کے سامنے دیوار ہے اور آپ اپنی انرجیز کو اس میں میکسیمائز کریں. میں ایک چیز کا بہت بڑا قائل, بہت ہی زیادہ پرائورٹیز کی بات ہے. اچھا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں پلاننگ کہتا ہوں نہ کروں, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلان کروں ہی نہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری پرائورٹی لسٹ 1 2 3 4 5 میں کیا چیز اوپر ہو. ٹھیک ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ موومنٹ جو ہے نا وہ نہیں رکنی چاہیے. کہیں نہیں پلاننگ نہیں, ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں. علامہ اقبال کی کو میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم آپ کرتے جائیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ پرائورٹی یہ دے رہا ہے کہ میری پلاننگ پرائورٹی ہے اور ایکشن کام پرائورٹی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ اس سے میں سمجھتا ہوں وہ بندہ بہتر رہ جائے گا جو ایکشن کو فرسٹ پرائورٹی دے. ٹھیک ہو. اب اس دیوار کی مثال ہے, میں کہتا ہوں یار دیوار کو توڑو بھائی, کچھ کرو. لوگوں نے نا شاہ صاحب ناخنوں سے دیواریں توڑی ہوئی ہیں, جو جنگوں میں کہتے ہیں ناخن. صحیح. فرحاد کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں دودھ کی نہر نکال لی اس نے, لیکن ایک پیشے سے, لیکن ناخنوں سے دیواریں توڑی ہوئی ہیں. انسان کے پاس اتنا عزم ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ جائیں دیوار کے بعد دیکھیں, سامنے ایک طرف پارک ہے, ایک طرف جھیل ہے. ٹھیک ہے. آگے پار جانا ہے, جھیل جانا ہے, تو جھیل کی طرف جانا. صحیح. اب جھیل میں آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. صحیح. آپ کچھوے سے تیرنا سیکھیں. صحیح. تو آگے چلے. ٹھیک ہے. اب جو پلاننگ والا بندہ ہے اس نے ابھی تک میرے خیال میں شاید وہ پیچھے ہی کھڑا ہے حرکت والے بندے سے. تو میں پرائورٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو حرکت کرتا ہے نا, اس کے سامنے اس ٹائم صورتحال اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے سامنے پریزنٹ کرتی چلی جاتی ہے. اس پریزنٹیشن میں انگریزی کا ایک لفظ ہے, اسے کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ. ہائنڈ سائٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہائنڈ سائٹ کا مطلب ہوگا کہ اس موقع پہ جو سمجھ میں آئے. جب کام ہو جاتا ہے نا تو سارا بندہ ہی ارستو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں میں مقابلے کا امتحان دیا جی, اس محکمے میں آ گئے, اس محکمے میں آ گئے. میں کہتا ہوں یار آج اپنے فیصلے کو جو ریویو کرو نا, آج کے حساب سے نہ کرو, اس ٹائم پہ جا کے کرو کہ جب کھڑے تھے اور یہ آپشنز پریزنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے کیا فیصلہ اس ٹائم پہ جو کیا ہے نا, اسے ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو میں بلیور زیادہ نا ہائنڈ سائٹ کا. ٹھیک ہو. ٹھیک ہو. ہائنڈ سائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہائنڈ سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اویلیبل انفارمیشن موجود ہے نا, اس حساب سے فوری فیصلہ کر جاؤ. صحیح. اگلا کام آئے پھر ہائنڈ سائٹ میں فیصلہ کر جو, پھر اگلا کام آئے پھر ہائنڈ سائٹ میں فیصلہ کر جو. کیونکہ بہت کم چانس ہے کہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ آپ وہ سارے ویریبلس کو کیپچر کر لیں کہ ملک میں کیا ہوگا, سیاسی حالات کیا ہوں گے, معاشی حالات کیا ہوں گے, گھریلو حالات کیا ہوں گے. بڑی گہری بات, یعنی ویریبل فیکٹرز اتنے ویریبلز ہیں کہ ان ویریبل کو کیپچر تو میں کر نہیں سکتا. تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک لمیٹڈ ہی ہوگا, اس میں سیٹسفیکشن ضرور ہوگی یار کچھ نہ کچھ ہے, لیکن وہ اتنے ویریبل ہیں. پھر یہ کہ جب آپ فیل ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو مایوسی پڑی ہوتی ہے. آپ مطلب جائیں گے, آپ سوچیں گے, نہیں بھی ہوتا چیزوں کا. بہت کم چیزیں ہیں جس کے پاتھ میں آپ کی اتنی اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میں کر جاؤں گا.
लोग करते भी हैं, लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि जो प्लान होते हैं ना, बेस्ट प्लान जंग के, वो सिर्फ उस वक्त तक चलते हैं जब पहली गोली चलती है उसके बाद गोलियां और उसके बाद सारे प्लान जो है ना, सही उसके बाद लोगों की गट्स डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे उसकी विल पावर डिसाइड करती है, उस टाइम पे उसका इनिशिएटिव डिसाइड करता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप ये आर्गू कर सकते हैं, मैं आपको जानता हूँ कि जंग तो एक छोटा सा मौका होता है जिंदगी में, शायद जंग में जनरल नहीं होता, लेकिन मैं प्रायोरिटी वाइज ये कहूँगा, तरजीहात वाइज, कि एक्शन जो है ना, एक दिन में आपने क्या किया है, शाम को क्या करके सोए, आपका जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका आपने सोल्यूशन कैसे निकाला है, तो वो आप कैलकुलेट करते करते, और आखिर में मेरा जो फेवरेट इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म भी हूँ, जॉन मेनर्ड कीन्स, लॉर्ड कीन्स उसे कहते हैं, तो उसको किसी ने कहा कि लॉन्ग रन में क्या होगा, उसने कहा इन दी लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो लंबे होराइजन में तो वी आर ऑल डेड, तो जो आपके सामने है, तो मेरा ये है इसके बारे में ख्याल कि प्लानिंग जो है वो सेकंड नंबर पे, सेकंड थर्ड पे आएगी। मैं कहता हूँ उस टाइम पे जो इनिशिएटिव है, उस टाइम पे जो एक्शन है, उस टाइम पे जो आपका फैसला है ना, वो अहम रोल प्ले करता है।